یہاں تک کہ ہم اگر پاک و ہند کی عظیم الشان شخصیت شاعر مشرق حقیقت ناشناختہ وہ شخصیت کہ جسے ہم نے نہیں پہچانا اور جس کے کلام کو محض چند قوال اپنی قوالیوں میں گا کر اس طرح سے داد سمیٹ لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس شعر کو توڑ مروڑ کر کوئی صاحب ذوق ٹرک ڈرائیور اپنے گاڑی کے پیچھے لکھوا دیتا ہے، یا کسی اسکول کی دیوار پر 2 سے 3 اشعار درج کیے جاتے ہیں اس شخصیت کے، لیکن در حقیقت اقبال حقیقت ناشناختہ ہیں۔ سید علی خامنہئی کے جو امت اسلامی کے راہبر ہیں، اپنی صدارت کے دوران انہوں نے ایک خطاب کیا یوم اقبال کے موقع پر، جسے صدا و سیما نے ایران ٹیلی ویژن نے نشر کیا، اور اپنے خطاب کے دوران میں انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اقبال مرشد من است، اقبال میرا مرشد ہے۔ اور پھر اس کے چند سال گزرنے کے بعد جب وہ راہبریت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے، پھر یوم اقبال پر صدا و سیما نے ایرانی ٹیلی ویژن نے ان سے رابطہ کیا کہ اس دوران جب آپ صدر تھے اور آپ نے یوم اقبال کے موقع پر تقریر کے دوران جو آپ نے خطاب کیا تھا، کیا آپ کی اجازت ہے کہ اس خطاب کو ہم دوبارہ سے نشر مکرر کے طور پر چلائیں؟ تو کہا اجازت ہے، آپ چلا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا کہ وہ جملہ جو آپ نے کہا تھا کہ اقبال مرشد مانست، وہ جملہ اس خطاب میں رہنے دیں یا اسے ہٹا دیں، نکال دیں، حذف کر دیں؟ کہا نا، جب خطاب چلو تو پھر یہ جملہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ میں ابھی بھی اسی عقیدے پر باقی ہوں، قائم ہوں۔ اقبال کا اصل کلام فارسی زبان میں، جب انہوں نے دیکھا کہ میری فکر اور میرا کلام اردو دان طبقہ نہ قدردان ہے نہ سمجھ پا رہا ہے۔ اقبال فیلسوف ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں، اور انہوں نے اپنے نظریات کو فرد فرد تک پہنچانے کے لیے شاعری کو وسیلہ اختیار کیا۔ سوال یہ کہ اقبال جو اتنی برجستہ شخصیت ہے، جن کا اتنا علمی مقام ہے، عارف ہے، یہ پریشان نہ ہو کہ داڑھی نہیں تھی تو کیسے عارف ہے۔ وہ اسلام جو کھوپڑی سے شروع ہوتا ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی داڑھی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو اسلام داڑھی سے شروع ہوتا ہے ضروری نہیں کہ یہ کھوپڑی تک پہنچے۔ اقبال بہت منفرد شخصیت تھے، واقعا ناشناختہ تھے، عارف تھے۔ یہ جو علامہ اقبال کہا جاتا ہے، علامہ کا لفظ جچتا ہے ان کے ساتھ۔ تو سوال یہ کہ کیسے اس درجہ رفیع تک پہنچے؟ قم تو نہیں گئے، نجف بھی نہیں گئے، کسی مجتہد فقیہ، کسی محدث مفسر، کسی عالم اور مورخ اور اسلام شناس کے پاس تو نہیں گئے، پھر مصلحین عالم میں اور مسلم ریفارمرز میں ان کا شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ کہاں سے سیکھا یہ علم و دانش؟ کہاں سے ملا؟ اگر آپ بڑی بڑی شخصیتوں کا میں چند ایک نام لوں گا جو کہ ابتدا ہے اور عرض ادب کے طور پر اور ذہنیتوں کی آمادگی کے لیے کہ ہم کس ہستی کا ذکر شروع کرنے جا رہے ہیں، بچوں اور جوانوں کے لیے اس ذہنی آمادگی کے لیے کہ ہم نے در فاطمہ پر آ کر کیا لینا ہے، اس دسترخوان معرفت سے کیا مانگنا ہے، کیا نیت لے کے آنی ہے، کیا ارادہ لے کے آنا ہے۔ صرف اس قصد اور ارادے سے یہ 2 سے 3 باتیں عرض کر کے اپنے موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے، جو مسلسل 5 دن بیان کریں گے، جس کی طرف میں نے کچھ اشارے کر دیے۔ لیکن یہ علم، یہ دانش، یہ حکمت، یہ بصیرت، یہ معرفت، یہ آگہی کہاں سے آئی؟
کہ اقبال کا کوئی شعر اٹھا کے دیکھے تو یوں لگنے لگتا ہے کہ یا قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ ہے، یا نہج البلاغہ کے کسی جملے کا ترجمہ ہے، یا صحیفہ سجادیہ کے کسی جملے کا ترجمہ ہے۔ یہ معرفت کہاں سے آئی؟ وہ تو انگلستان گئے تھے انگریزوں کے پاس، پھر یہ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو اور اسلام کے نمائندے اور اسلام اور قرآن کے ترجمان کیسے بنے؟ مفکر قرآن، عارف قرآن، مفسر قرآن ہے اقبال، جبکہ باقاعدہ یہ چیز نہیں سیکھی، گئے تو کہیں اور تھے۔ کیسے یہ سب کچھ ملا؟ میں نے جب یہ سوچا تو مجھے اس کی صرف ایک وجہ سمجھ میں آئی، اور وہ وجہ تکریم فاطمہ اور ادب فاطمہ۔ میں ان کے نام سے اس لیے بات شروع کر رہا ہوں کہ ابھی ناظم ممبر انہی کے فارسی اشعار کا اردو زبان میں ترجمہ کر رہے تھے۔ جناب سیدہ سے متعلق جو اقبال نے کہا کہ اگر پاس سے آئین مصطفیٰ نہ ہوتا تو قیامت تک فاطمہ زہرا کی قبر کے گرد طواف کرتا رہتا، اور قبر فاطمہ کو تا قیامت سجدے کرتا رہتا۔ اور ایک طویل ترین نظم جناب سیدہ سے متعلق لکھی، اور پھر بار بار ازواج مطہرات میں سے کسی کا نام نہیں لیا، نہ جناب مریم کا نام لیا، نہ سارہ کا نام لیا، نہ جناب حوا کا نام لیا، نہ جناب آسیہ کا نام لیا، نہ کسی اور اہل مغرب میں سے کسی خاتون کا نام لیا۔ کائنات کی ماں کو جب خطاب کیا کہ اگر حقیقی معنی میں ماں بننا چاہتی ہیں تو مادرا را اسوہ کامل بطول۔ اس کا راز کیا ہے؟ راز ادب جناب سیدہ ہے۔ یہی شہر لاہور جو شہر معرفت ہے، واقعاً شہر علم، شہر ادب اور شہر معرفت، ابھی اگر کچھ کمی آ گئی ہو تو اس کی تاریخ ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس شہر لاہور میں اقبال ابو العلا مودودی کے والد کے ساتھ گھر کی بالائی منزل پر کسی موضوع پر بحث کر رہے تھے، اور یہ محرم کے ایام تھے، اور نیچے گلی سے مرحوم اقبال نے ایک ماتمی جلوس کے گزرنے کی آواز سنی، جو سینہ کوبی کر رہے تو ساتھ نوحہ پڑھ رہے تھے۔ اگرچہ بحث چل رہی تھی تو اقبال نے ابو العلا مودودی کے والد کو روکا کہ کچھ دیر کے لیے توقف کیجیے، اور پھر زینے طے کرتے ہوئے نیچے آئے اور آ کر اس ماتمی حلقے میں شامل ہو گئے، اور ایک ہاتھ سے سینہ کوبی شروع کر دی، اور جب تک وہ ماتمی حلقہ ان کے محلے کی حدود سے باہر نہیں نکلا تب تک ساتھ چلتے رہے، اور اس کے بعد پلٹے، اور ابو العلا مودودی کے والد سراپا حیرت بنے، دیکھتے رہے۔ اتنا بڑا دانشور، فلسفی، عاقل، اسکالر، اور وہ ان عام سادہ ترین افراد کے ساتھ سینہ کوبی کر رہا ہے۔ توقع کے خلاف جب یہ عمل دیکھا، پلٹے، آ کے بیٹھے۔ اقبال نے کہا اب شروع کیجئے بات۔ تو انہوں نے کہا بات تو شروع کریں گے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ علمی گفتگو چھوڑ کر نیچے اتر گئے اور اسی طرح سے عام افراد کے ساتھ حلقے میں کھڑے ہو کے آپ ماتم کرنا شروع ہو گئے، ایک ہاتھ سے سینہ کوبی کرنا شروع ہو گئے، تو آپ کا اس عمل کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کیا آپ اسے جائز، مشروع اور صحیح سمجھتے ہیں؟ یہ خود کو پیٹنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی اور سینہ زنی کرنا، کیا آپ اسے جائز اور صحیح سمجھتے ہیں؟ اقبال نے ان کے سوال کا جواب برجستہ شعر کی صورت میں دیا اور کہا کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے۔ ذہن رسا وہ جو ہر بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں مجبور ہے، اور اس مجبوری کی وجہ کیا بتائی کہ کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے۔ کیوں؟
خوف چھا جاتا ہے دل پر مادر حسنین کا. یہ ادب فاطمہ ہے جس نے اقبال کو اقبال بنایا. اور اگر آپ یہ اس انداز سے دیکھنا شروع کریں، 1400 سالوں میں جو بڑی بڑی شخصیتیں، اگر کسی کو کوئی فضل و کمال ملا جناب سیدہ کے صدقے میں، ادب فاطمہ. ادب فاطمہ نجات بشر ہے. اور جہنم کے دہانے پہ پہنچ کے اگر کوئی انسان سعادت مند بنا، اور مشکل ترین مرحلے میں پہنچ کر کوئی اگر علیہ السلام میں داخل ہوا، تو صرف اور صرف ادب فاطمہ کی وجہ. یہاں تک کہ حر ابن یزید الریاحی جو دشمن کی فوج کا سالار تھا اور 1000 سپاہیوں کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، بھلا سوچا جا سکتا تھا کہ حر بھی علیہ السلام بن سکتا ہے؟ جو یزید کی طرفداری میں امام حسین کے مقابلے میں اور راستہ روکا. تو مقام فکر ہے کہ کون سی شے ہے جس نے حر کو بچا لیا؟ صرف ادب سیدہ. اور امام حسین جو امام ہے، امامت کی، امامت 2 رکعت نماز پڑھانا امامت نہیں ہے. خود مرحوم اقبال نے کہا قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام. نہ، امامت کو مرحوم اقبال نے سمجھایا ہے. امامت کس طرح سے ہدایت کی جاتی ہے، اراء الطریق اور ایصال المطلوب. ہدایت کے 2 طریقے، ایک راستہ دکھانا، دوسرا منزل تک پہنچا دینا. حسین ابن علی وہ امام ہیں جو راستہ بھی دکھاتے ہیں، منزل تک بھی پہنچاتے ہیں. جیسے ہی امام حسین کی گھوڑے کی لگام کو ہاتھ ڈالا، ایک جملہ کا امام حسین کے اخلاق سے بہت بعید ہے کہ وہ ایسا جملہ کہیں. اپنے بدترین دشمنوں کو جنہوں نے معاف کیا، جنہوں نے زندگی بھر سید الشہداء کو گالیاں دی، شام سے آنے والے افراد، تحمل کیا، انہیں کھانا کھلایا، ان کی مہمان نوازی کی، صرف گھوڑے کی لگام پکڑنے پر اتنا سخت جملہ کیوں کہہ دیا؟ اس لیے ایک کہ غصے میں نہیں ہے حسین، یہ حسین کی امامت ہے اور یہ انداز ہدایت ہے، جو کہ ایک فطری سی بات ہے. جب آپ کسی کو لڑتے ہوئے اگر ماں کی گالی دیں، وہ پلٹ کے ماں کی بات کرے گا. آپ کسی سے اسی نسبت سے بہن کی بات کریں، وہ پلٹ کے اسی انداز سے بات کرے گا. جیسے ہی حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، فرمایا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے. خبر ہے کس کے گھوڑے کی لگام کو تھاما ہے. جیسی کا تیری ماں، فطری بات تھی. پلٹ کر ایک مرتبہ حر کے ذہن میں بھی، جو کہ سردار تھا، کوفہ کے متمول ترین افراد میں سے ایک تھا، شجاع ترین فرد تھا، رئیس تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، کچھ سوچا کہنے کے لیے اور آنکھیں چھلک پڑی. اور کیا جملہ کا، حسین آپ نے تو میری ماں کی بات کر دی، لیکن میں آپ کی ماں کی بات کیسے کروں جس کا نام لینے سے پہلے طہارت شرط ہے. یہی نقطہ عطف تھا جس نے حر کی فکر کو بدل کے رکھ دیا. وہ امام حسین جانتے تھے کہ حر کی زندگی میں تبدیلی کا آغاز کس نقطے سے ہو سکتا ہے، چونکہ حر بہرحال ادب فاطمہ رکھتے تھے، اور اسی ادب نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی. پستیوں سے اٹھ کے اعلیٰ علیین تک جا کے پہنچے. وہ اقبال ہوں یا حر. اور اگر آپ آئیں فقہا میں، مجتہدین میں، ایک کتاب ابھی حال ہی میں اردو زبان میں ترجمہ ہوئی، بہترین کتاب ہے، فاطمۃ الزہراء من المہد الی اللحد. کس نے لکھی ہے؟ آغا قزوینی نے، آیت اللہ قزوینی نے. اور کیوں لکھی شاید پھر بات طویل ہو جائے، یہ بیان نہیں کروں گا، لیکن وصیت کی کہ میری اس کتاب کو میرے ساتھ دفن کیا جائے تاکہ میدان معاشر میں میری شفاعت کا انتظام ہو جائے. اور ایک طویل عرصے کے بعد جب
خیابان میں وسعت کرنی تھی، سڑک کو چوڑا کرنا تھا، تو مجبوری میں ان کی قبر کو کھودا گیا. جب کھودا گیا تو ان کا کفن بھی میلا نہیں تھا. یہ ہمارے اساتید اور علماء سب بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے. آیت اللہ قزوینی. اسی طرح سے ایک مشہور کتاب جس سے میں اکثر حوالے آپ کی خدمت بیان کیا کرتا ہوں، بیت الاحزان، اسے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. شیخ عباس قمی جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب مفاتیح الجنان آپ میں سے ہر فرد کے گھر میں موجود ہے. انہوں نے سیدہ کے فضائل اور مصائب تحریر کیے اور کیا وجہ بیان کی. میں نے کیوں یہ کتاب لکھی؟ وجہ تالیف کتاب کے آغاز میں یہ بات لکھی. ابتدائی مجلس سے اس لیے رک کر یہ چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں تاکہ ہم پورے ذہنی حضور کے ساتھ اور ذہنی توجہ کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے اللہ نے ہمیں کتنا بڑا شرف عطا کیا کہ ہمیں ذکر فاطمہ کہنے کی اور سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس بزم میں آنے کی. لیکن کس آمادگی اور کس ادب کے ساتھ اور کس اہتمام کے ساتھ آئیں، اپنے بھائیوں کو لے کے آئیں، دوستوں کو لے کے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، گھر کی خواتین کو لے کے آئیں، اور اس دسترخوان معرفت سے جہاں ہر طرح کی خیرات ملتی ہے، علم ہے، معرفت ہے، رزق ہے، زندگی، حیات، صحت، سب کچھ در فاطمہ سے ملتا ہے. اس لیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بحث کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ میں ایک دوسرے شہر عازم سفر تھا، اور اثناء سفر میں قریے سے گزرا، اور وہاں کچھ دیر سستانے کے لیے، آرام کے لیے، اور مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں ایک چھری چاقو رکھ لوں سفر کے لیے تاکہ مجھے سفری ضرورت کے لیے آسانی ہو. تو کسی سے میں نے پوچھا تو کہا کہ یہاں قریب یہ لوہار کی دکان ہے، وہ بناتا بھی ہے اوزار، وہیں پہ بیچتا بھی. میں چلا گیا، اور جب میں گیا تو میں نے دیکھا یہ کس طرح سے اوزار بناتا ہے. جب آگ کی بھٹی پوری طرح سے روشن ہو جاتی ہے تو یہ لوہا اس بھٹی میں رکھتا ہے، اور جب لوہا پوری طرح سے سرخ ہو جاتا ہے تو بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر گیلے کپڑے کے اس بھٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور اس سرخ لوہے کو جو آگ بن چکا ہوتا ہے نکال کے اسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے. مجھے انتہائی تعجب ہوا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کوئی ذریعہ استعمال نہیں کرتے اوزار، کیا تمہارے ہاتھ جلتے نہیں ہیں؟ جبکہ اتنے دور بیٹھے ہوئے میں اس بھٹی کی تپش محسوس کر رہا ہوں. کہنا شیخ اپنی چھری لو اور اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھو. میں نے کہنا میں تو اس وقت تک اوزار، چھری یا چاقو تم سے نہیں خریدوں گا جب تک تم نہیں بتاؤ گے. کہنا لو، لیکن یہ بات میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. میرا تجسس اور بڑا، شیخ کہتے ہیں، شیخ عباس قمی، اور میں نے اس کی حد درجہ محنت سماجت کی کہ تم مجھے بتاؤ. بالآخر اس نے اس وعدے کے ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں تم یہ راز کسی سے بیان نہیں کرو گے، بتایا. کیا بتایا؟ کہ ایک دن اسی دکان میں اپنے کام میں مصروف تھا، اور ایک خاتون میری دکان پر مدد کی اپیل لے کے آئی، اور مجھ سے کہا کہ چند سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے بچے ہیں، یتیم ہیں، اب کئی دنوں سے فاقے میں، اور محلے میں جو دکاندار تھا اتنا قرضہ لے چکی کہ اس نے بھی اب مزید قرضہ دینے سے انکار کر دیا، اور اب تیسرا چوتھا دن ہے میرے بچے فاقے سے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کے لیے کچھ کھلانے کا اہتمام نہ کیا تو وہ مر جائیں گے، میری کچھ مدد کر دو. لیکن جب میں نے آنکھ اٹھا کر اس خاتون کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا کہ اس شرط پر تمہاری مدد کروں گا. اس خاتون نے سر جھکایا، واپس چلی گئی، اور 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ آئی کہ میں بہت مجبور ہوں، میری مدد کرو. میں نے دوبارہ سے مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اسی صورت میں مدد کروں گا اگر میری خواہش کو پورا کرو. تو اس خاتون نے کہا شاید تم مجھے نہیں جانتے، اگر تم مجھے جانتے کہ میں کون ہوں تو مجھ سے ایسی خواہش نہ کرتے. میں نے پوچھا کون ہو؟
کہا کہ میرا تعلق اولاد فاطمہ زہرا سے ہے، سید زادی ہوں، مجبور ہو گئی اس لیے تمہارے پاس آئی۔ کہ جیسے ہی میں نے بی بی کا نام سنا میرے وجود پر لرزہ طاری ہوا، میں انتہائی شرمندہ ہوا، میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہوئی، دست ادب جوڑ دیے، میں نے اس سے معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اسے دیا، اور کہا آئندہ بھی اگر کچھ ضرورت پیش آئے تو میرے پاس آ جانا، مجھے بتا دینا یا میرے لیے پیغام بھیج دینا۔ اس خاتون کو روانہ کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوا، لیکن اب اس شرمندگی کے احساس کے ساتھ مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا تھا، اور میری طبیعت بدلنے لگی، یہاں تک کہ جب میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے مزید کام نہیں ہو پائے گا، میں نے دکان کو بند کیا، کچھ دیر سستانے اور آرام کرنے کے لیے میں گھر چلا گیا۔ جا کے بستر پہ لیٹو، میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا ایک خاتون کو جس نے اپنے تعارف میں بتایا کہ اے لوہار، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، آج تو نے میرے نام کی حرمت میں میری اولاد کا پاس لحاظ رکھا اور میری نام کی حرمت کا خیال رکھا۔ میں فاطمہ زہرا تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے دن سے میں دنیا اور آخرت کی آگ کو تمہارے اوپر حرام قرار دیتی ہوں۔ کہ شیخ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اسی طرح سے آگ کی بھٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور یہ آگ مجھے نہیں جلاتی۔ جناب سیدہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے منبع فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں،